اب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اللہ کا وزن پھر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ حاضر اور ناظر ہیں۔ اہل بدعت غیر مقلدین کا موقف یہ ہے اللہ رب العزت صرف عرش پر ہیں اور کہیں نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ جھگڑا ہے، حل کہاں ہوگا؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا، تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا۔ رحمان اپنے عرش پہ ہے، خالق کا عرش پہ ہونا ہمیں معلوم ہے۔ خالق اپنے عرش پہ ہے، ہمیں اس کو ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ کیسے ہے؟ کیسے کا سوال ہی نہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گا۔ اور عرش مخلوق ہے، حادث ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو پھر وجود ہو اور پھر فنا بھی ہو جائے۔ تو عرش جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور رب کائنات مخلوق سے مدد لینے سے اور مخلوق پر قرار پکڑنے سے پاک ہے۔ اب آئیے میں اس کے تعلق سے دو قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 ہے۔ اب دیکھیں پارہ بھی 24 ہے، 2400 کے جواب کے لیے۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن، یعنی بتا رہا ہے کہ مومن 2400 کی دھلائی کرنے والے ہیں۔ یہ تال میل دیکھیں آپ۔ اور آیت نمبر 7 اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہی ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ کون؟ اللہ کے فرشتے۔ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدٍ، اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بولتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ کا عرش کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے۔ تب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اللہ کا وزن پھر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب سے پہلی بات ہے اس مسئلے پر دو موقف ہیں، ایک ہے اہل سنت والجماعت کا اور ایک ہے اہل بدعت والضلالہ کا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ رب العزت ہوا موجود بلا مکان، اللہ بغیر مکان کے ہر جگہ موجود ہیں، بغیر مکان کے موجود ہیں۔ عوام کو سمجھانا مشکل ہے تو اس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں ہم یوں کرتے ہیں اللہ حاضر اور ناظر ہیں، جبکہ اہل بدعت غیر مقلدین کا موقف یہ ہے اللہ رب العزت صرف عرش پر ہیں اور کہیں نہیں۔ ان دو دلائل کو قرآن و سنت کے میزان میں ہم تولنے لگے ہیں کہ نصوص قطعیہ کن کا ساتھ دیتی ہیں، دلائل کن کے پاس ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرتے ہوئے حضرات اکابر کا موقف پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والصفات جلد 2 صفحہ 150 پر لکھا ہے فَأَمَّا الْإِسْتِوَاءُ فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوا لَا يُفَسِّرُونَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ۔ اللہ رب العزت کہاں ہے اس بارے میں بحث چلی۔ بعض لوگ کہنے لگے الرحمن علی العرش استوى، اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک عرش پر بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے استوا کا معنی یہ کیا۔ ہمارے اصحاب نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم اللہ کا استوا مانتے ہیں، جبکہ استوا کا معنی بیٹھنا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں اللہ صرف عرش پر ہیں اور کہیں نہیں ہیں، میں نے ان سے پوچھا بھئی مجھے بتاؤ عرش خالق ہے یا مخلوق ہے؟ کہنے لگے عرش خالق نہیں مخلوق ہے۔ میں نے کہا اللہ خالق ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ کب سے ہیں؟ کہتے ہیں ابتدا ازل سے ہیں۔ میں نے کہا کب تک ہے؟ کہتے ہیں عبدالآباد تک ہیں۔ نہ رب کی ابتدا ہے نہ رب کی انتہا ہے، وہی خالق ازل ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، لیکن عرش مخلوق ہے یہ تو بعد میں بنا۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ پہلے تھا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب عرش نہیں تھا تو اللہ تھا؟ کہتے جی ہاں۔ اللہ خالق ہے، اللہ تھا، عرش مخلوق ہے، شروع میں عرش نہیں تھا۔ میں نے کہا جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھے؟ توجہ میری طرف جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھے؟ اس کا جواب تو دے دے، اس کا جواب میں دے دوں گا۔ اور اگر عرش پہ مانتے ہو کسی جگہ پر کوئی بندہ آئے اس کی کچھ حیثیتیں ہیں، مثلا یہاں آؤ تو ایک حیثیت یہ ہے میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ کرسی پر بیٹھا ہوں، میں مکین ہوں۔ کرسی مکان ہے، جو بیٹھنے والا ہوتا ہے اسے مکین کہتے ہیں، جس پر بیٹھا جاتا ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ اصول یہ ہے مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، جگہ بیٹھنے والے سے بڑی ہوتی ہے، تب تو بیٹھنے والا اس جگہ میں آتا ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ عرش پر ہیں پھر عرش مکان ہوا، اللہ مکین ہوئے تو پھر قاعدہ ٹوٹا، عرش بڑا ہوا، نعوذ باللہ اللہ چھوٹے ہوئے، اب اللہ اکبر کا کیا معنی کرے گا؟ اب خارج عالم میں وہ کہاں ہے؟ اللہ نے بتا دیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب یہ استوا کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے۔ ہمیں اتنا ہی ماننا ہے کہ عرش کے اوپر مستوی ہے، کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وہ داخل عالم نہیں بلکہ خارج عالم، اور خارج عالم کہاں؟ عرش کے اوپر ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ ذات اور صفات سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ یہ دیکھو سر سے پیر تک میں جو ہوں وہ میری ذات ہے یہ، اور میں عالم ہوں یہ میری صفت ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور علم کے اعتبار سے وہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے، ذات کے اعتبار سے وہ کائنات میں نہیں آتا، لیکن علم کے اعتبار سے کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ علماً ذاتاً تو عرش پر مستوی، مگر علماً قدرتاً سمان بصراً یہ اللہ تبارک و تعالی اس اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہی عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ دلیل پہلے ہم آیات قرآنیہ پیش کر دیں۔ 7 جگہوں پر قرآن حکیم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، یہ 7 جگہوں پر ہے۔ اس کے علاوہ اس اعتبار سے کہا گیا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان پر ہے؟ دیکھیں اس آیت کریمہ میں بھی کہا گیا کہ وہ ذات آسمان پر ہے، کائنات میں نہیں ہے، کائنات کے باہر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ جھگڑا ہے، حل کہاں ہوگا؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ آئیے حدیث کے ذریعے ذرا اس مسئلے کو سمجھیں۔ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 537 کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ معاویہ بن حکم سلمی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، ایک صاحب نے چھینکا تو میں نے یرحمک اللہ کہا، تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، برا بلا بھی کہا، واسقل امیہ، تو میں نے کہا ارے کیا ہو گیا ہے، مجھے میری ماں گم پائے، لوگ ایسا گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد لوگ اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ کو مارنے لگے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، ما رأیت معلما قط ولا بعدہ احسن منہ تعلیما، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد ایسا کوئی معلم اور ٹیچر دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضربنی، مجھے مارا نہیں، مجھے برا بلا نہیں کہا، مجھے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بلکہ پیارے انداز سے سمجھایا کہ جی تسبیح ہے، تحلیل ہے، نماز میں قرآن کی قرات ہے۔ پھر آگے اسی کے اندر ایک روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی نوکرانی کو مارا، اب اس کو آزاد کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نوکرانی کو لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے کہا اپنی تقریر کا اور اپنے مقصد کا جو محل استدلال ہے، یعنی جھگڑا ہے نا کہ بھئی اللہ ہر جگہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہاں اللہ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے اللہ سب کو جانتا ہے، سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کی صبح تک اور ہمیشہ تک معلوم رہے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹل طور پہ دنیا کے اندر ہے، ہر جگہ ہے، تو نعوذ باللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے کیا؟ توبہ استغفار، کتے کے اندر بھی ہے، سور کے اندر بھی ہے، گندگی جگہوں پر بھی ہے، جی نہیں، قرآن میں جیسا لکھا وہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہے۔ آپ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 پڑھیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آیت نمبر 4، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، تو جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسے اللہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فرفعت الی السماء، تو وہ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، یعنی اس نوکرانی نے، اس لونڈی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اس لونڈی نے، اس نوکرانی نے کہا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ تو آج بھی جب ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا اوپر والا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو اللہ اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے بارے میں، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے یہ کہا انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقها فانها مومنہ، اس لونڈی کو، اس نوکرانی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو دیکھا آپ نے، قرآن کی عدالت میں گئے جھگڑا ختم ہو گیا، حدیث کی عدالت میں آئے جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن ہم بولیں گے کہ نہیں ہم جو مانتے ہیں وہی صحیح ہے، تو بھائی جو سامنے والا مان رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے، تو ہر چیز کو ہم اور آپ اگر دلیل سے تولیں گے تو ہمارے اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کو سامنے لائیے، حدیث کو سامنے لائیے، قرآن کو فیصلہ کرنے والا مانیے، حدیث کو فیصلہ کرنے والا مانیے، تو جھگڑا ابھی کا بھی ختم ہو جائے گا۔ کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے؟ تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا، تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں، تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا۔ تو پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے، اوپر ہے، تو جہت تو ہو گئی، تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی، کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے، اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے۔ جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش تخت کو کہتے ہیں، اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے۔
اور من فی السماء آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی, آپ نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء, آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو, صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے, کیا بات بھائی, تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں ہے, عرش پہ ہے. کیسے ہے, کیا ہے, ہمیں نہیں پتا. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مانند کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کے لائق ہے, اللہ کی آنکھیں ہیں جیسے اللہ کو لائق ہے, اللہ کا قدم ہے جیسے اللہ کو لائق ہے, اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہے قرآن حکیم میں جیسے اللہ کو لائق ہے. اللہ کی تمام صفات صفات کمال ہیں. کیسی ہیں؟ لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال, اس کی کوئی مانند بیان نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ رحمان اپنے عرش پہ ہے. خالق کا عرش پہ ہونا ہمیں معلوم ہے, خالق اپنے عرش پہ ہے, ہمیں اس کو ہمارا ایمان ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پہ ہے. کیسے ہے, کیسے کا سوال ہی نہیں. یہ سوال بدعت ہے کہ اللہ کا عرش پہ ہونا اس کی کیفیت کیا ہے. خالق نے بتایا رحمان عرش پہ ہے. ام امنتم من فی السماء, تم بے خوف ہو اس سے جو کہاں ہے, من فی السماء, جو آسمان میں ہے. ہمارا ایمان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈیا سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے, تو اس نے اشارہ کہاں کیا تھا, آسمان کی طرف. ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ ہے کیسے؟ کوئی کہتے ہیں جی وہ اس سے مراد بس صرف شان کی بلندی ہے, وگرنہ اللہ ہر جگہ پہ ہے, ادھر بھی تو ادھر بھی تو, جدھر دیکھو تو ہی تو, مسجد میں تو مندر میں تو, ہر جگہ اللہ ہے. اللہ حاضر ہے, ہر جگہ اللہ حاضر ہے. اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں, اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں. حاضر اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حاضر پولیس مین ہوتا ہے تھانے دار کے سامنے, حاضر وکیل ہوتا ہے قاضی کے سامنے, حاضر شاگرد ہوتا ہے استاد کے سامنے. کبھی جج وکیل کے سامنے حاضر ہوا, کبھی تھانے دار, ایس پی, ڈی ایس پی, کماندان, جندی کے سامنے, پولیس والے کے سامنے حاضر ہوا. جو حاضر ہو اس کی ویلیو کم, جس کے سامنے حاضر ہو اس کی ویلیو زیادہ. اللہ اپنی مخلوق کے سامنے حاضر نہیں ہوتا. اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہی نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پہ ہے. کیسے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے, اللہ کیسے ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے اللہ عرش پہ بیٹھا ہے, یہ کیفیت بیان کرنا جائز نہیں. تو اس سوال پہ امام مالک گھبرا گئے. تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا رحمان کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے, ایمان لانا واجب ہے. والسوال عنہ بدعہ, اس کے بارے میں کریدنا بدعت ہے. اور پھر کہا اس شخص کو میری مجلس سے نکال دو, یہ بدعتی انسان ہے. اور فرمانے لگے تجھ سے برا آدمی میں نے نہیں دیکھا. جب خالق نے ہمیں یہ قانون دے دیا لیس کمثلہ شیء, اللہ کی کوئی مثل ہے ہی نہیں, کوئی مانند ہے ہی نہیں, تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم رب کی تمام صفات پہ ایمان لاتے ہیں, یہ مانتے ہوئے کہ وہ اس کے لائق ہے جیسے اس کے لائق ہے. ہمیں بڑا پیارا کلیہ دیا قرآن نے, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ دو نہیں, اللہ دو نہیں. الہکم الہ واحد, اللہ ایک ہے,